بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان اس وقت الیکشن کے مزیدار میں ہے۔ الیکشن ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ ایک دو سیاسی پارٹیوں نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر رکھا ہے، جبکہ مین سٹریم پارٹی پاکستان تحریک انصاف ابھی تک پکڑ دھکڑ اور دباؤ کا شکار ہے۔ عدالت عالیہ کے حکم کے واضح ہدایت کے باوجود بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لوگ، جو ان کے کارکن ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا بازو لہرا کر ان سے الیکشن کمپین کرائی جا رہی ہے، اور متعدد جگہوں پر ان کی سکروٹنی بھی ہو چکی ہے اور ان کو واضح ہدایت مل چکی ہے آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے جو اراکین قومی اسمبلی اور مخصوص نشستوں کے جو لوگ ہیں، ان کی سکروٹنی کا بھی ابھی چکر باقی ہے، ان کی لسٹمنٹ ہونی بھی باقی ہے، جبکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے داخل کروائے ہیں۔ تو بھائی یہ کوئی ایسی مذاکرے والی بات نہیں ہے۔ جس پارٹی میں زیادہ دم خم ہوگا انہی کے لوگ پارٹی ٹکٹ مانگیں گے، خواہش مند ہوں گے، تو وہی لوگ زیادہ کاغذات نامزدگی داخل کرائیں گے۔ آپ ذرا میدان کھلا چھوڑیں اور یہ جو مسئلہ اس کو صاف کریں، پکڑ دکڑ کا خاتمہ کریں، اور یہ سارے معاملات الیکشن کے بعد تک لے جائیں، اسے پینڈنگ کیا جائے۔ اور جس طریقے نے پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو بلے کا نشان واپس دیا ہے اور چیئرمین واپس کیا ہے اور پارٹی کی ساری ریگولرٹی کو واپس کیا ہے، اس کو الیکشن کے بعد جا کے دیکھا جائے، کوئی بات نہیں، اس میں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت ماں ہوتی ہے، ماں کا کام ہوتا ہے تمام بچوں کو ایک ساتھ چلانا، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ لاڈلا بھی ہوتا ہے جو ان کے پاس موجود ہے میاں نواز شریف کی شکل میں، وہ اسے لاڈل اڑائے، لیکن باقی تمام جو ان کی اولادیں ہیں نا، ان کو بھی کسی نہ کسی جگہ تھوڑی سی فیور دیں، تاکہ ان کو بھی محسوس ہو کہ ہم بھی اس حکومت کے بانی ہیں، اراکین ہیں، ہم بھی اس حکومت میں رہتے ہیں۔ اب یہ جو سیاسی جنگ ساری آج کل عدالتوں میں لڑی جا رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے نا، جب الیکشن کا اعلان ہو جائے اس کے تمام فیصلے ہم سیاسی لوگ سیاسی میدانوں میں کریں، اپنے پہ حلقوں میں کریں، اور اس سے بڑھ کر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہے، اس میں میاں نواز شریف اور عمران خان ایک سیٹ پہ الیکشن لڑتے، بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف ایک سیٹ پہ الیکشن لڑتے۔ اسی طرح بڑے بڑے دمدار ستارے، خون خار ستارے، اور جنہوں نے ملک کی دولت کو اتنا لوٹا ہوا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس رقم کتنی ہے، وہ اب الیکشن آپس میں نہیں لڑتے، وہاں پر کمزور ترین کارکنوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ جری پہلوان ہیں اور آپ نے میدان مارنا ہے پاکستان میں، اور آپ نمبر 1 سیاستدان ہیں، تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ آج ہم نے ان سارے موضوعات پر احاطہ کرنے کے لیے پاکستان کی ایک زیرک نامور شخصیت، جو قانونی پہلو کو بھی سمجھتے ہیں، سیاسی پہلو کو بھی سمجھتے ہیں، سماجی پہلو کو بھی سمجھتے ہیں، دیہاتی پہلو کو بھی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں جن سیاسی پارٹیوں میں کام کیا ہے ان میں بھی ایک بڑا نام ہے، اور انہوں نے پاکستان کی جو عام عہدے ان پہ جو کام کیا ہے وہاں پہ اپنے انہوں نے کچھ چھوڑے ہیں۔ میری مراد ہے آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں سابق ایڈیشنل ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان جناب رانا عبدالشکور خان صاحب۔ میں آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور وارم ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ احسان بھائی۔ جی رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر، بالکل خیریت ہے۔
میں نے جو ابھی آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ اپنا آپ کا اپنا ایک رائٹ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ جو سیاسی جنگ ہے یہ اب لڑی جا رہی ساری عدالت میں، اور عدالتیں بھی ہم نے دیکھا ہے کبھی ان کا پلڑا کسی طرف ہوتا ہے کبھی کسی طرف ہوتا ہے. جب ایک فیصلے آتے ہیں تو دھڑ دھڑ ایک بندے کے حق میں آتے ہیں، جب خلاف آتے ہیں تو دوسرے بندے کے دھڑا دھڑ آتے ہیں، حالانکہ وہی کیسز ہوتے ہیں، وہی معاملات ہوتے ہیں، وہی وکلا ہیں اور وہی عدالتیں ہیں. یہ اتنا فرق، اتنا تفاوت کیوں ہے؟ دیکھیں احسان صاحب، ایک آپ نے اپنے انٹرو میں جو موجودہ صورتحال ہے ساری فیکچول وہ تو آپ نے بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ فیصلے کس قسم کے آ رہے ہیں. دیکھیں اس میں احسان بھائی یقین جانیں کہ جس وقت ہم یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایک بہت ایک خدشہ جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کس قسم کا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پر صرف یہ ڈیفائننگ مومنٹ نہیں ہے، یہ اوور آل ملک کے مستقبل کا سوال ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اگر ہم نے اس موقع پر صحیح وزڈم اپلائی نہ کی، صحیح فیصلے نہ کیے تو یہ صرف سیاست خراب نہیں ہوگی، یہ تو ہر چیز خراب ہو جائے گی. ملک کا فیوچر خراب ہو جائے گا، اس کی اکانومی خراب ہو جائے گی، اس کی ہر چیز خراب ہو جائے گی. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے، صرف سمپل حل ہے، وہ ہے رول آف دی کانسٹیٹیوشن اور رول آف دی لا. اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا تو یقین جانے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. نہ الیکشن ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ آپ کا سوشل سیٹ اپ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ یہ معاشرہ گرو کر سکتا ہے. نہیں تو یہ ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ یہ جی آپ نے اس سے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ ٹھیک کس نے کرنا ہے. دیکھیں رول آف کانسٹیٹیوشن صحیح معنی میں نافذ ہو اس کی گارنٹی دینی ہے عدلیہ نے، اور جو عدلیہ نے سپورٹ حاصل کرنی ہے ملک کی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی کی. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس وقت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے اس ملک میں. آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل لیول پر ہماری گریڈنگ میں عدلیہ کہاں کھڑی ہے، وہ کیوں کھڑی ہے؟ وہ اس لیے کھڑی ہے، ہم نچلے سطح پر ہیں پورے دنیا میں، کہ ہمارے جو ججز ہیں، ہمارا جو عدلیہ کا جو کردار ہے وہ ہر دور میں اس قسم کا رہا ہے کہ جس پر ہم فخر نہیں کر سکتے. ٹھیک. اور آج بھی ہم اسی قسم کی صورتحال سے گزر رہے ہیں. آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، ہمیں بعض اوقات یہ ہے کہ عدالت میں جانے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ ان جج صاحب نے فیصلہ کیا کرنا ہے. اچھا جی، ان کی ریپو ہماری سامنے ہیں، ان کے خیالات ہمارے سامنے ہیں، وہ کس لابی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے سامنے ہیں، حالانکہ سب نے ایک کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھایا ہوا ہے. اگر وہ اپنے حلف کے مطابق کام کریں تو ہم کیسے باہر کھڑے ہوئے جج کر سکتے ہیں کہ یہ جج یہ فیصلہ کرے گا؟ پھر تو ہماری ججمنٹ یہی ہونی چاہیے نا کہ جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک. لیکن باہر کھڑے ہوئے نہ صرف وکلا کو پتا ہے، اب تو عام پبلک کو بھی پتا ہے کہ فلاں جج صاحب بیٹھے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک. تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. عدلیہ بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے جو ہمارے معیار مقرر کر رکھے ہیں اس وقت پورا نہیں اتر رہی، جس کی وجہ سے ہم کرائسس کا شکار ہیں، اور کوئی ادارہ اپنے حلف پر کام نہیں کر رہا. دیکھیں ہر ادارے نے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، چیف الیکشن کمیشن نے اٹھایا ہوا ہے. میرا سوال پھر وہی ہے جی، میں نے گزارش کی، یہ جتنی باتیں، جتنی موشگافیاں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ان کا حل تو کسی نے کرنا ہے نا. جب تک وہ حل نہیں ہوگا تو میں بھی یہاں بولتا رہوں گا، آپ بھی بولتے رہیں گے، وائلنس بھی ہوتا رہے گا، لوگ سڑکوں میں بھی نکلتے رہیں گے. لیکن آ جا کے بات وہاں پہ آتی ہے کہ یہ جو حق حکمرانی ہے، یہ مقننہ جو ہے، عدلیہ جو ہے، یہ جو 4 ستون ہیں، ان میں سے کوئی ستون بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں ہے. ہر ستون ایک دوسرے میں ٹریٹ کر رہا ہے،
ٹانگ اڑا رہا ہے اس کے اختیارات خود لینے کی کوشش کرتا ہے. اب ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے بھی تو ایک چیز ہے نا جو چاروں کو دیکھتی ہے, وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. وہ کس طریقے سے ان سے کردار ادا کرائیں گے تاکہ پاکستان میں بر وقت الیکشن ہو, جو عدالت فیصلہ کرے لوگ مانیں, الیکشن ہو ان کو تسلیم کیا جائے, اور جو قانون کی حکمرانی کے مطابق فیصلہ ہو اس کو سب لوگ ویلکم کریں. کوئی ایسی طاقت ہے؟ دیکھیں آپ نے آپ کے سوال کے نا جی دو حصے ہیں. ایک تو آپ نے پہلے بات کی ہے جنرلی کہ یہ ساری کو کون اس پر عمل درآمد کرائے گا. اس کا تو سمپل جواب ہے کہ پرائم ڈیوٹی ہے ملک کے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی, جو عوام کے نمائندے. ٹھیک ہے, یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان لوگوں کا احتساب کریں جو آئین پر عمل نہیں کرتے. ٹھیک. ان ججز کو نکال باہر کریں جو آئین پر عمل نہیں کرتے. ٹھیک. ان بیوروکریٹس کو, ان اداروں کو, خواہ کوئی بھی ہو, جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے اس ملک پر حکومت کرنے کا یا اپنے عہدے پر رہنے کا کوئی جواز حاصل نہیں. ٹھیک. یہ کام ہماری پارلیمنٹ کر سکتی ہے. ٹھیک. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹس کو اب اس طرح بنایا جاتا ہے کہ یہ لوگ یہ کام نہ کر سکیں بلکہ ہمارے تابع ہو کے رہیں. اس کا نوٹس لینا ہے لوگوں نے. لوگوں نے کیسے نوٹس لینا ہے؟ لوگوں نے سڑکوں پر آ کے نوٹس نہیں لینا, لوگوں نے الیکشن کے ذریعے نوٹس لینا ہے. جیسے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے, یہ جو الیکشن کا موقع ہے یہ لوگوں کے پاس احتساب کرنے کا موقع ہے. ٹھیک. کہ لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے بتائیں کہ یہ پالیسی ہمیں پسند ہے, یہ پالیسی ہمیں پسند نہیں ہے, فلاں بندہ ہمیں پسند ہے, فلاں بندہ ہمیں پسند نہیں ہے. ٹھیک. جب تک لوگ اپنے رائے کا اظہار آزادانہ طور پر نہیں کریں گے اور لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے احتساب نہیں کریں گے, اس کا حل نہیں ہوگا. یہاں پر رانا صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشن آج سے پہلے ہوئے ہیں, کبھی کسی الیکشن پر سب لوگوں نے یہ مور نہیں لگائی کہ یہ ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے یہ دھاندلی زدہ ہے, کوئی کہتا ہے ریگڈ ہے, کوئی کہتا ہے یہ فلاں اس پہ خلل آ گیا, RSG بیٹھ گیا یا سسٹم بیٹھ گیا. یہ سارے نظام آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی الیکشن ہوا ہو اور اس میں سارے لوگوں نے کہا یار جو جیتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے, جو ہارا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے. اب یہ جو اس وقت پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں, اس سے پہلے ہم عدلیہ کے ذریعے الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں. اب یہ کرا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے, یعنی DCAC کروا رہے ہیں. کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا الیکشن میں؟ دیکھیں احسان صاحب, ایک تو میں ایک وہ آپ کی مطلب ہے کہ یادداشت میں ایک چیز لے کے آتا ہوں کہ 1970 میں جو الیکشن ہوا تھا نا ہمارے ملک میں, 1970 میں جو الیکشن ہوا تھا, اس پر تقریباً تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی, آزادانہ الیکشن ہوا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو اس عمل کی بات کریں نا, اور عمل فیئر ہونا چاہیے. اس کے آگے سیاسی اثرات جو بھی ہوں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا جی وہ مینجمنٹ کے تحت ہوئے ہیں. اس میں لیکن اس حد تک ہی ہوئی ہے, کسی کو 19 کو 20 کر دیا, 18 کو 20 کر دیا. یہ نہیں ہوا کہ لوگ جو ہے نا میجورٹی ایک طرف کھڑی ہو اور بالکل ہی دوسری طرف رزلٹ نکال کے دے دیا جائے. ایسا نہیں ہوا. یعنی 100 کو 10 کر دیا. ہاں 100 کو 10 کر دیا, ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس وقت جو ہمیں خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ, کچھ طاقتیں اپنے پسندیدہ جو افراد ہیں انہیں لوگوں کے سر پر مسلط کرنے کے لیے وہ بلنڈر نہ کر دیں کہ جس بلنڈر کی وجہ سے پاکستان بالکل ہی کسی نئے بحران میں چلا جائے, نئی عدم استحکام کا شکار ہو جائے اور ہم کسی نئی مصیبت میں پھنس جائیں. دیکھیں الیکشن آئین کیا کہتا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن. ٹھیک. الیکشن کیا ہے؟ الیکشن یہ ہے کہ لوگوں کو رائے کا موقع دیں. احسان صاحب ایک غریب آدمی کو ایک رائے تو ہے گی, ووٹ تو ہے گا, پرچی تو ہے گی. جی تسی وہ بھی انہوں موقع نہیں دینا کہ اپنی مرضی نال کر لے, تو پھر اسی غریب آدمی کو ہم کیا دینے جا رہے ہیں؟ ٹھیک. وہ میری باتیں کو 2-4 پنجابی میں ہوگی بیچ میں. تو ہم اس غریب آدمی کا یہ ایک آخری ایک مطلب ہے کہ حق ہے نا چھوٹا سا, باقی تو ہم نے جو قانون میں آئین میں لکھے ہوئے ہیں وہ حقوق وہ تو انہیں دیے ہی نہیں.
نہ تعلیم، نہ صحت، نہ ڈگنیٹی، نہ مطلب ہے کہ کسی قسم کی سہولتیں اسٹیٹ کی طرف سے. وہ تو صورتحال سب کے سامنے. اچھا اب یہ نگران حکومت کا کام ہوتا ہے. جی جی. اب تقریباً 1 سال سے پنجاب میں نگران ہے، اس طرح دوسرے صوبوں میں ہے، کہ آپ اس کو اس پیمانے سے کہ نگران کا کام ہے الیکشن کرانا، اس کے علاوہ یہاں ڈے ٹو ڈے کو ورکنگ ہوتے ہوتے، لیکن یہاں نگران باقی سارے کام کر رہے ہیں الیکشن کے علاوہ. آپ کی نگاہ میں یہ کیا ہے؟ سوری ٹو سے، میں تو یہ نگران حکومت نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ پولیٹیکل حکومت ہے، اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے جسے لے کے یہ کیری کر رہے ہیں. دیکھیں نگران حکومت تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق 90 دن سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ کون سی نگران حکومت ہے جو 1 سال سے چل رہی ہے؟ یہ آئین کے مطابق حکومت نہیں ہے، یہ خواہش کے مطابق حکومت کی جا رہی ہے، اتھارٹی کی بنیاد پر کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بیک اپ نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ عدالتوں نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا، اور عدالتوں نے اس غیر آئینی عمل کو اس ملک میں قائم رکھنے میں مدد کی ہے. ایک وقت آئے گا، ایک تاریخ ضرور لکھی جائے گی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. ٹھیک، نہ صرف یہ حکومتی جو عہدیدار یہ بیٹھے ہیں یہ مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ انہیں سپورٹ کرنے والے بھی مرتکب ہوئے ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب چودھری پرویز الہی ہیں اتنی دفعہ ضمانت ہوئی، ان کو بیل آؤٹ نہیں کیا گا. اب شاہ محمود قریشی کے بھی ساتھ یہی کیا جا رہا ہے، عمران خان کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے، باقی بھی اور 2-4-6 پی ٹی اے کے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ عمل دہرایا جا رہا ہے. باقی تمام کھلے عام پھر رہے ہیں جن کے خلاف اتنے کیسز تھے کہ 10 سال کے لیے نہل ہوئے تھے، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو یہ جو درنگی ہے، اس سے کیا پاکستان میں کوئی استحکام آئے گا الیکشن کے بعد، یا اور زیادہ پاکستان کی جو کوکڑ کھیڑ آئی سر چپائی؟ یہ احسان صاحب یہ تو 2 رنگی چھوڑ کے یہ تو 6 رنگی ہوئی پڑی ہے. اچھا، تو استحکام کہاں سے آنا؟ دیکھیں خیر سے خیر نکلتا ہے، شر سے خیر نہیں نکلتا. آپ ایک غلط کام کرنے جا رہے ہیں، آپ الیکشن کو رگ کرنے جا رہے ہیں، الیکشن کو آپ مینج کرنے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن رانا عبد شکور صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، ابھی تک ہم نے کچھ قانونی نکات پہ بات کی ہے. اب انشاءاللہ اگلے پورشن میں ہم سیاسی معاملات پہ ڈسکس کریں گے، اور جو سیاسی پارٹیوں میں جوڑ توڑ جو ہو رہا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی، اور خاص طور پر جس جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا کر چن دیا گیا اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں. لیتے ہیں ہم تھوڑا سا یہاں وقفے کے بعد آتے ہیں، تو جائیے گا نہیں کہیں، ہم آتے ہیں تھوڑی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم یہاں پر بات چیت کر رہے تھے رانا عبد شکور خان صاحب سے، جو کہ بہت ہی عام قانون دان ہیں اور سابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں. ان سے ہم نے بہت زیادہ قانونی نکات پر بات کی اور انہوں نے عوام کو اس سے روشناس کرایا. اب ہم سے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی یہ گرفتاری، عمران خان کی بیل ہونے کے باوجود اس کو بیل آؤٹ نہ کرنا، اور باقی جتنے سیاسی رہنما ہیں، چودھری پرویز الہی ہے، شاہ محمود قریشی ہے، باقی اور جو بڑے لیڈر ہیں، اور خاص طور پر لیڈر کی لاہور کی جو لیڈرشپ ہے، اس کو ابھی تک گرفتاریوں میں، روپوشیوں میں جھگڑا ہوا ہے، اور ان کے یہاں تک کہ ان کے جو شناختی کارڈ ہیں ان کو بلاک کر دیے گئے. تو میں رانا شکور صاحب سے یہ پوچھتا ہوں، کیا یہ سارے معاملات خاص طور پر ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس بارے میں عوام کو یہ بتائیں، یہ ظلم ہے یا واقعی کو قانونی پہلو ہے؟ احسان صاحب، جس جانب آپ نے نشاندہی کی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں عمران خان کی شخصیت کے متعلق بات کرنا چاہوں گا. میری ذاتی رائے کے مطابق عمران خان کو مس ہینڈل کیا گیا ہے اس کی شخصیت کے اعتبار سے. اچھا، سیاست، اس کی پارٹی، اس کے نظریات، وہ تو ایک علیحدہ آپ ایک سائڈ پر رکھیں. دیکھیں عمران خان جیسی جو شخصیات ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی ملک کے لیے اگر ان کا استعمال پازیٹیو سینس میں کیا جائے تو وہ تو سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑی ایک ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں. دیکھیں عمران خان ایک ورلڈ آئیکن ہے.
وہ پوری دنیا میں تقریباً جانا پہچانا جاتا ہے، اس وقت شاید سب سے زیادہ جانا پہچانا جاتا ہو ہر لحاظ سے۔ اگر ان کے ساتھ کوئی اختلاف بھی تھا، کوئی ان کے سیاسی طور پر، ان کی ذاتی ورکنگ کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ کہہ لیں، تو میرا خیال ہے کہ اسے بہتر طور پر مینج کیا جا سکتا تھا، اور عمران خان کی شخصیت جس قسم کی ہے اسے تو زیادہ مطلب آسان تھا یہ سارا کچھ ملک و قوم کے مفاد کے لیے استعمال کرنا اور پازیٹیو سائڈ پہ استعمال کرنا، بجائے یہ ہے کہ آپ نے اپنے آئیکن کو گندا کرنے کی کوشش کی، دنیا کی نظر میں اسے کہا یہ کرپٹ ہے، یہ کریکٹر لیس ہے، یہ ہے، وہ ہے، اسے دہشت گرد ہے۔ اس سے نہ صرف اس کا کیا نقصان ہوا یا نہیں ہوا وہ تو فیصلہ تاریخ کرے گی، لیکن اس کا نقصان ہمیں بحیثیت قوم بہرحال ہو گیا۔ دیکھیں نا، کوئی بھی سیاستدان، اب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کے ساتھ آج فوٹیج چل رہی ہے، مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، پولیس نے کی، وہ سابق وزیر خارجہ ہیں، وہ ریسپیکٹیبل ایک پرسنالٹی ہے، ریسپیکٹیبل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کے مریدین میں شامل ہیں۔ اب کس بنیاد پر آپ انہیں مس ہینڈل کر رہے ہیں؟ کیا گناہ کیا ہے؟ اسی طرح کوئی بھی سیاستدان ہو، میاں نواز شریف ہو، میاں نواز شریف سے آپ سیاسی طور پر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی وہ ذاتی طور پر انہیں ہیوملیٹ کیا جائے یا انہیں ذاتی طور پر جو ہے ان کی انسلٹ کی جائے، بلکہ اس قسم کی شخصیات میاں نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہیں، کوئی بھی ہیں، جو کسی بھی لحاظ سے وہ اپنے کسی مقام پر پہنچے ہیں، تو میں ذاتی طور پر اس چیز کا بلیور ہوں کہ ان کی سروسز کو ملک کے لیے اگر آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے ملک کے لیے استعمال تو یہ خود ایکسپوز ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ بجائے یہ ہے کہ آپ انہیں انتظامی طور پر، انتظامی طریقوں سے آپ انہیں کرش کریں۔ اس طرح یہ کرش نہیں ہوتے، سیاستدان انتظامی طور پر کرش نہیں ہو سکتا۔ سیاستدان کو آپ ملک کی بہتری کے لیے استعمال کریں، نہیں کریں تو آپ اسے ایکسپوز کر دیں، ٹھیک، سیاستدان خود ختم ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا جیسے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر ہمیں جو ہے نا جی، جو مقتدر حلقے ہیں انہیں اپنی پالیسیز پر جو ہے نا جی وہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ گراؤنڈز پر یہ ہو رہا ہے، دیکھیں اگر ہم فری الیکشن نہیں کروا سکتے یا نہیں کروانے جا رہے تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے اس ایکسرسائز کی؟ نہیں دیکھو نا، اگر یہ بلے کا نشان ان سے واپس نہ لیا جاتا جی تو کون سی ایسی بات تھی؟ جی لیا پھر دینا پڑا، یعنی وہ اس سے بری بات ہوگی نا۔ اچھا، اب وہ پھر اگر جاتے ہیں بڑے بڑے فورم پہ، وہاں سے جا کے پھر بلے والوں کے پاس رہ جاتا ہے، تو جو جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا رہتا ہے؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی کہ آپ الیکشن کو سبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں، جی بالکل، جبکہ ایک شخص جو کہ ہاتھ میں خط لے کے گیا اس پہ یہ سارا عمل ہو گیا۔ تو یہ ساری لائن جو آ رہی ہے، ایک وہ لندن پلان کا نام تھا جس کو ڈوریٹ کیا تھا عمران خان نے، اور یہ خوب اس کی کہانی جا رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ الیکشن کمیشن کو، نہ عدالتوں کو، اور نہ ان ایسے لوگوں کو جو کہ پی ٹی آئی کے رکن بھی نہیں ہیں اور وہ اپنی درخواست ڈھکیل کے سارے نظام کو گندا کرتے ہیں۔ اس میں احسان یقین جانیے کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے کہ یہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کا جو قیام جس طرح عمل میں لا رہے ہیں، یہ غیر جانبدار نہیں ہے، یہ جانبدار سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں، یہ کوئی جوڈیشس طریقے سے سلیکٹ نہیں کیا گیا، انہیں تو سیاسی جماعتوں نے کہہ دیا جی یہ آپ اس صوبے میں میرا بندہ لے لیں، اس صوبے میں میرا بندہ، یہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ اسی کے نتیجے کے طور پر آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ نے کی ہے۔ وہاں تو سیاسی ذہن کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ تو سیاسی انتقام کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ تو اس کیلیبر کے حامل ہی نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل مائنڈ سے اپنا فیصلہ کر سکے۔ اچھا، آپ اب الیکشن طے ہوئے، سیاست چھوڑ دی آپ؟ ذاتی طور پر آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، الیکشن اگر کوئی مناسب وقت آیا تو ضرور لڑیں گے، لیکن اس وقت جو ہے نا جی وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہا۔ مناسب وقت بتا دیں لوگوں کو تاکہ وہ بھی حصہ نہ لیں۔ نہیں، اس میں طریقہ کار تو ہے نا، کوئی ہوتا ہے ذاتی وجوہات، کئی ہوتی ٹیکنیکی طور پر، کئی ہوتے یار ابھی موسم نہیں الیکشن کا، یا یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں۔ آپ کے ذہن میں کیا ڈاؤٹ ہے؟
نہیں میں ذاتی طور پر جو ہے نا جی اپنا اس وقت میں ذہنی طور پر اور ذاتی طور پر اس الیکشن کے لیے تیار نہیں تھا. زیادہ الیکشن تو پھر لڑنا ہوتا ہے تو پھر اس کی باقاعدہ ایک تیاری ہوتی ہے نا جی. وہ تو ایک فل ٹائم جاب ہے, کیجول تو نہیں آپ الیکشن لڑ سکتے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. اچھا اب اس الیکشن میں جس طریقے سے الیکشن کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جو بن نہیں رہا, کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کا ماحول بن جائے گا اور پنجاب میں کس کس جماعت کا آپس میں رن پڑے گا؟ دیکھیں اگر الیکشن کا ماحول بنا تو پنجاب میں تو مقابلہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوگا, جن کا بھی ہوگا. اچھا, جن کا بھی ہوگا. اچھا, اب مختلف حلقوں میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں نا جی, مختلف. ٹھیک ہے, لیکن یہ پرو عمران اور اینٹی عمران ہی الیکشن ہوگا. اچھا جی, پنجاب کی حد تک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. باقی دیگر صوبوں کی حد تک بھی تقریباً اسی قسم کی کیفیت ہے, ملتی جلتی بھی. نہیں, یہ سروے جو ڈے ٹو ڈے بتاتے ہیں 70%, 80%, 60%, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں سروے تو جو سروے کرانے والا ادارہ ہے اس کے اپنے غراض و مقاصد بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کی اپنی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ہم تو کیونکہ گلی محلے میں پھرنے والے لوگ ہیں, عام مطلب ہے کہ عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں, سڑکوں پہ بھی ہوتے ہیں. سروے جو ہمیں پلس نظر آ رہی ہے لوگوں کی, وہ تو یہ ہے کہ لوگ اس وقت جو ہے نا جی وہ عمران خان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے. اس کی میں ریشو کا تعین نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی پیمانہ کوئی نہیں ہے. جب تک عمران خان کے ساتھ لوگوں کو جذباتی وابستگی ہے لوگوں, الیکشن کرانے والوں کو اور قبولیت اور مقبولیت دیکھنے والوں کو یہ پتا ہوگا تو پھر الیکشن کروائیں گے. دیکھو اس بات سے نہیں غرض ہونی چاہیے, یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ جی میں اگر مجھے فلاں بندہ جو ہے نا جی وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا تو میں امتحان ہی منعقد نہ کراؤں. یہ آئینی ذمہ داری ہے بھائی. اس ملک میں گورننس جو ہے, جو حکومت ہے وہ کس نے بننی ہے, وہ اور جو الیکشن جیتے گا اس کی بنے گی. آئین کہتا ہے نا, آپ کسی کو کوئی خدا واسطے تو نہیں کوئی چیز دے رہے, یہ کوئی آپ کوئی لنگر تو نہیں آپ تقسیم کر رہے اپنی مرضی سے بھی میں اسے دوں گا اسے نہیں دوں گا. جب وزیر اعظم پہلے ڈکلیئر ہو گئے, بلاول کہتا ہے میں ہوں, نواز شریف کہتا ہے میں ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اب الیکشن کہاں رہ گئے, کہاں قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں رہ گئی جب پہلے بندربان جی ہو چکے. لیکن میری رائے میں یہ کنارہ بازی ہوتی ہے, تو گھر بیٹھ کے سارے جو ہے نا اپنے آپ کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر لیتے ہیں, کچھ صدر ڈکلیئر کر لیتے ہیں. یہ اصل میں شعبدہ بازی ہے یہ سیاسی, کہ ہمارے سیاستدان سچ نہیں بولتے, یہ لوگوں کو جو ہے نا جی وہ اس قسم کی باتوں میں الجھا کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. تو حالانکہ وزیر اعظم تو وہی ہوگا نا جسے پبلک مطلب کا مینڈیٹ حاصل ہوگا. بھائی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انشاءاللہ وزیر اعظم, اب تو کنفرم لندن سے لا کے بٹھا دیا, پروٹوکول دے دیا. تو یہ پبلک کا وزیر اعظم تو نہیں نا ہے, یہ تو پھر جو لے کے آئے ان کا وزیر اعظم ہو گیا نا. احسان صاحب بات یہ ہے کہ پبلک سے تو پوچھ لیں. اچھا, جیسے کہ 2018 میں صورتحال تھی کہ نواز شریف اینڈ کمپنی کو پکڑا جا رہا تھا, اب 2024 میں 2023 میں یہ صورت ہے, یہ کرتا کون ہے, کون ڈیوٹی کو پیچھے ہلا کون رہا ہے, ایک ہی ہے نا کرنے والا. دیکھیں اس کا جواب میں نا وہ آج میں صبح ہی سن رہا تھا, اب سار عالم صاحب نے وہ غالباً کل ہی وہ ایک پروگرام میں بیٹھے تھے, انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا جی کہ یہ نواز شریف صاحب خود نہیں آئے, انہیں تو گٹے گوڈے پکڑ کے لایا گیا ہے. اچھا, ہاں انہوں نے اوپنلی کہا ہے, یہ میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا, سار عالم صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے, منتے ترلے کر کے لے کے آئی. اچھا, تو یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا حل جیسا کہ آپ نے پہلے کہا ہے کہ چلو ہم نے جو بھی کر لیا ہے, جس نے بھی کر لیا ہے, موو فارورڈ, آگے کی طرف چلیں. اس ملک کو, اس ملک کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ اس ملک کو کیسے چلانا. 70-75 سال سے جو ہے نا جی اس میں کوشش کی گئی ہے کہ عوام کی رائے کو کم سے کم اس میں اہمیت دی جائے, لیکن میری رائے کے مطابق بہت ہو گیا. نہیں اب دیکھیں, اب لوگوں کو آپ نے بھی, لوگوں کو چلانا, آپ نے ذاتی طور پہ بھی الیکشن لڑے ہیں, جی جی, ہم نے بہت زیادہ الیکشن کور کیے ہیں اور ہم آپ سے بھی زیادہ بڑھ کے آگے تک گئے ہیں. جی جی جی. مجھے تو پوری اپنی زندگی میں کوئی الیکشن میں ووٹر کو فیصلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے. فیصلہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں, 18 میں بھی وہی تھے, اب بھی وہی ہیں. جب تک سارے سیاستدان اس کا کوال نہیں نکالیں گے تو
ایک ایک کو پکڑ کر کبھی لاڈرا بنایا جائے گا, درست. کبھی اس کے گلے میں پھندا ڈایا جائے گا. اس کا کوئی ایسا حل بتائیں آپ ماشاءاللہ قانون دان ہیں, قانون آپ کی گھر کی لونڈی ہے, تو لوگوں کو بتائیں یار اس کا راستہ کیا ہے. وہ احسان بھائی آپ نے خود ہی اپنے سوال میں نا حل کی جانب بھی نشاندہی کر دی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ یہ مل کے بیٹھیں سارے, یہ سوچیں. بٹھائے کون؟ نہیں, خود ہی بیٹھیں گے, اپنی اپنی ضرورتوں کو بیٹھے بھی بہت ہو گئی ہے. خود بیٹھیں, اس ملک کے لیے لائے عمل اختیار کریں کہ یہ کیا ابھی ایک دفعہ مطلب ہے کہ میں اس کے پیچھے لگ جوں, دوسری دفعہ میں اس کو رگڑ دوں, تیسری دفعہ میں اس کو رگڑ دوں. بے خدا کے بندو, خود بیٹھ جاؤ اور ان لوگوں کے لیے ایسا کوئی نظام بنا لو کہ جس میں کم از کم یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا جی آپ آگے بڑھیں. بھائی ذوالفقار بھٹو کا دور تھا اور پی این اے کی تحریک چل رہی تھی, اس پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے سارے سیاستدان, تو کیا ہوا تھا؟ پتہ کاٹ دیا گیا تھا, رسا کھائی دیا, اور لائن کٹ گئی تھی. ہاں, وہ کوثر نیازی نے لکھا تھا نا جی, اور لائن کٹ گئی. تو اس پہ تھوڑا تبصرہ ڈال, لوگوں کو پتہ چلے یار. تو سر اس کا مبہم گفتگو کا فائدہ کوئی نہیں, مبہم نہیں, اس کی کلیئرٹی بھی یہ ہے کہ یہ اس کا حل بھی ان سیاستدانوں کے پاس ہے کہ یہ بیٹھ کے ایسا لائے عمل بنائیں, ایسی مطلب ہے کہ قانون سازی کریں کہ کسی کو سیاست میں مداخلت کوئی کر ہی نہ سکے جس کی ڈیوٹی نہیں ہے. سیاستدان اپنے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, انڈیا میں یہی ہے نا کہ سیاستدانوں نے سپیس نہیں دی. یہ الیکشن ہونا نا 8 فروری کو, میں آپ کو ابھی رزلٹ بتا دیتا ہوں کہ کون سی پارٹی کتنی جماعتیں سیٹیں حاصل کرے گی. 2018 کا الیکشن میں خبر اخبار میں نے 4 دن پہلے چھاپ دیا تھا اور ہو رزلٹ وہی نکلا تھا. اب یہی صورتحال پھر نظر آ رہی ہے. میں نہیں, بہت زیادہ لکھنے والے لکھ بھی چکے ہیں اور لکھیں گے بھی, اور وہ رزلٹ ان کے مطابق آئیں گے. تو جب یہ صورتحال ہو جائے کہ رزلٹ کا پہلے سے پتہ چل جائے, تو پھر الیکشن کے خرچے, یہ اربوں روپے کی مہم اور کھربوں روپے جو کینڈیڈیٹ بھی لگاتے ہیں نا, تو وہ ٹیلن میں چلا جاتا ہے کام. جی آپ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں, پھر ضرورت نہیں ہے کھیل کھیلنے کی ضرورت کہ اگر الیکشن رزلٹ ہم نے پہلے ہی تیار کیے ہوئے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے ساری ایکسرسائز کی. پھر لوگوں کو جو ہے نا جی یہ سرکس لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہم 100 سیٹیں لیں گے. یہ آپ کو کس نے بتایا بھائی؟ پیپل پارٹی کہتی ہے ہم 80 لیں گے, خود ہی وہ ڈال رہے طریق انصاف کو 30 دیں گے, اے این پی کو فلان دیں گے. تو یہ صورتحال سارا ایک مذاق بنایا ہوا ہے. جی یہ وہ گورکھ دھندا ہے جو کہ کیونکہ غریب آدمی کو, کارکنوں کو, ورکر کو تو روٹی کمانے کے علاوہ اس کے علاوہ فرصت نہیں, اس کو ڈال دیا اس میں. اچھا, خود وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے, بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور ساری ڈرائنگ روم کی پالیٹکس ہو رہی. اب لاہور میں جو پیپل پارٹی کی آمد ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھیے, پیسے کی آمد ہے, سیاست کی آمد ہے, یا کوئی اور نہ؟ دیکھیں احسان صاحب, جو آپ نے یہ تجزیہ دیا ہے نا کہ اس طرح لوگ کہہ رہے ہیں اور لوگ اپنے طور پر کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہیں, میری ذاتی رائے کے مطابق شاید اس دفعہ ایسا نہ ہو سکے کیونکہ یہ وقت اور آ گیا ہے. واہ واہ واہ, وقت آگے نکل گیا ہے. اس وقت قوم کی قیادت جو ہے نا جی, میں الیکشن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. اچھا, کوئی 65 سے لے کے 70% ووٹ جو ہے ہمارے نوجوانوں کا ہے, اور وہ نوجوان جو ہیں وہ اس وقت جو ان کا لیول ہے, مطلب میں دیکھ رہا ہوں ان کا آگاہی کا جو لیول ہے, جو ان کا ایکٹیو رول ہے ہر لحاظ سے, تو میں نہیں سمجھتا وہ جو روایت ہے وہ ان پر اس طرح کور کر سکے کہ جس طرح ماضی میں کرتی رہے گی. یہ سٹیٹس کو مجھے تو ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. اور جیسے چودھری پرویز نے کیا کل کہا, اس نے کہا اگر الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہوئے تو ان گلیوں میں, محلوں میں ہم ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوں گے یا خانہ جنگی. واٹ پاسبل؟ جی بالکل یہ پاسبل ہے. دیکھیں اگر الیکشن فیئر ہوتے ہیں تو یہ جو آئینی طور پر ملک کو موقع ملے گا سٹیٹس توڑنے کا اور نئے انداز میں آگے بڑھنے کا. اگر الیکشن رگڈ ہوتے ہیں, فیک ہوتے ہیں, تو پھر وہ غیر آئینی طریقوں سے یہ سٹیٹس کو ٹوٹے گا جو کہ ملک کے لیے خطرناک ہے. جو اس الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں, چادر اور چار دیواری غیر محفوظ, جائیداد غیر محفوظ, صرف پولیٹیکل ان لوگوں کی جو کہ
तरीके इंसाफ के साथ है। अब किसी का क्लिनिक बंद कर दिया जाता है, किसी का होटल बंद कर दिया जाता है, किसी की परचून की दुकान वर्करों की। इससे पहले राणा साहब ना मैंने देखा ना आपने देखा, और ये सारी जो शरारत और ये पिछली जो हुकूमत रही ना 16 माह की, उस पर ये सारी जारी हुई और अभी तक जारी है, और अब ये निगरान हुकूमत भी उसकी कंटिन्यूटी कर रही है। तो मुझे ये बताएं, ये खाम खा लोगों को प्रोवोक करके सड़कों पर लाने की और एक दूसरे का गिरबान पकड़ने की तरफ नहीं हुकूमत ले जा रही? ये सर इसका जवाब ये है कि जो नून लीग है ना जी, उसके नुमाइंदे इस वक्त गवर्नमेंट में भी बैठे हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट भी कर रही है। इंतजामिया भी नून लीग की लगाई हुई है, नून लीग के ही लोगों के आगे इंतजामिया जवाब दे। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना जी, सियासत की दरख्त की जिस टहनी पर बैठे हैं ना, वो उसी टहनी को खुद अपने हाथ से काट रहे हैं। वो ना सिर्फ अपना नुकसान करेंगे बल्कि मुल्क का भी नुकसान करेंगे और मुल्क की सियासत का भी नुकसान करेंगे। ठीक। उन्हें जो है ना जी वो मदब्बर बनना चाहिए, उन्हें ऐलान कर देना चाहिए कि मुझे किसी कीमत पर जो है ना जी फेक इलेक्शन मंजूर नहीं है। ठीक, मुझे रिग्ड इलेक्शन मंजूर नहीं है। यकीन जाने अगर वो ये वो अपने पाँव के कैसे कर नहीं, ये पाँव पर कुआड़ी नहीं होगी। पाँव पर कुआड़ी ये कर रहे हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लिए फेक इलेक्शन बने, मेरे लिए रिग्ड इलेक्शन बने। मेरे नजदीक पाँव पर कुहाड़ी ये है, अगर वो ये कहते हैं ना कि मुझे नहीं चाहिए, तो यकीन जाने उनके कद में इजाफा होगा। तो वजारत उज़्मा बांट ली, वजारत आला बांट ली, वजारतें बांट ली। अब मुझे ये बताएं, वही चेहरे हैं सारे कैंडिडेट सर, वही सारे बातें हैं सर। ये तो क्या तब्दीली आई? देखो बात ये है कि वो बंदर बांट इसी को कहते हैं ना, ये बंदरों की बांट हो रही है ना, पब्लिक की बांट ये नहीं है। आप देखेंगे पब्लिक क्या करती। अब देखो तरीके इंसाफ में आम बंदे को उन्होंने चेयरमैन बना दिया जी। अलग अलीमा खान भी थी, उनकी बहनें भी थी, उनकी बेगम भी थी, उनके बच्चे भी थे। अच्छा, ये रवायत इमरान खान ने डाली है कि आम वर्कर को जिसको जानता भी नहीं था उसको चेयरमैन। इमरान खान तो रवायत शिकन आदमी है ना। इमरान खान ने तो हर वो काम किया है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया, तो उसने तो अब तक वही करता चला आ रहा है। तो मैं वो अपनी बात की तरफ पहले की तरफ आ रहा हूं कि इस किस्म के बंदों को अगर कोई दानश्वर हल्के चाहते, कोई थिंक टैंक चाहते, तो वो इस किस्म के मिजाज के और इस किस्म के कैलिबर के बंदों को मुल्क के लिए अगर वो इस्तेमाल कर जाते तो यकीन जाने कि ये बहुत आगे। अच्छा, 18 फरवरी के वोटरों के लिए आपका क्या पैगाम है? लोग आज़ादाना तौर पर अपना वोट दें, निकलें बाहर और लोग वोट दें अपना, और इंशाअल्लाह ताला वोट के जरिए ही इस मुल्क में तब्दीली आएगी। राणा अब्दुल शकूर साहब से हमारी गुफ्तगू कई घंटों तक जारी रह सकती है, लेकिन वक्त की कैद है। मेरे सवालात और राणा अब्दुल शकूर खान साहब के जवाबात फैसला करना है आपने।